نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ پاک اس ماہ مقدس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عشرہ مغفرت ہے اور اسی عشرہ کے اندر ام المومنین حضرت سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم لیلت بھی ہے۔ آپ کی وفات 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ بے پناہ فضائل و مناقب اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، جس میں سے ہم چند ایک آج آپ کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی محبوب ترین بیویوں میں سے تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، کیا صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور کا پیار ہے، جو محبت ہے، اس میں ہمیں بہت سے واقعات بھی ملتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میرے ساتھ بعض اوقات اسی برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے کہ جس میں کھانا کھایا کرتی تھی، اس برتن میں پانی پیا کرتے تھے جس برتن میں پانی پیا کرتی تھی، اور بعض اوقات یہ محبت کا عالم اتنا آگے چلا جایا کرتا تھا کہ حضور جس پیالے سے میں پانی پیتی تھی اس جگہ سے پانی پیا کرتے تھے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے۔ یعنی اس قدر پیار اور محبت۔ اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی ازواجی زندگی کو کس طرح استوار کرنا ہے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کیا ہے۔ تو اس قدر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو محبت تھی اور پیار تھا۔ آپ کی ایک فضیلت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں میری بیوی ہو؟ یعنی یہ شرف حضرت عائشہ صدیقہ کو حاصل ہوا کہ آپ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی حضور کی ازواج میں سے ہوں گے۔ ایک اور جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ سرید ایک بڑا لذیذ کھانا ہوتا ہے جو کھانوں پر بہت زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے کہ جیسے سرید کو کھانوں پر، باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہوا کرتی ہے۔ بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر ان کا احترام، ان کی عزت اور ان کی قدر و منزلت ایمانی جذبات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تم مجھے عائشہ کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ عائشہ میری ایک ایسی بیوی ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ لحاف اور بستر میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھ پر وحی آتی ہے۔ یعنی اللہ کے حضور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی مقبولیت اتنی ہے کہ ان کے ساتھ اگر میں بستر میں بھی ہوتا ہوں تو تب بھی وحی لے کر جبریل امین آ جاتے ہیں۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے۔
اب ہم چند ایک آپ کے جو خصائص ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ 10 ایسے فضائل جو اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا فرمائے اور آپ نے یہ خود بیان فرمائے، تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے ان فضائل کو بیان فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اگر کوئی فضیلت دے یا کوئی شرف عطا فرمائے تو تکبر اور غرور کے لیے تو نہیں، لیکن تحدیث نعمت کے لیے کسی چیز کو بیان کرنے میں حرج نہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ مجھے ہی شرف حاصل ہے کہ رسول خدا کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے آپ کو خواب میں میری صورت دکھائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں ہونے والی آپ کی زوجہ ہیں۔ یہ فضیلت مجھے حاصل ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیویوں نکاح سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میری صورت دکھائی گئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی ازواج میں تنہا میں ہوں کہ جس کا آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ یہ ازواجی تعلق اور رشتہ نہیں ہوا۔ تیسرا فرمایا اور تنہا مجھ پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب میرے ساتھ ایک لحاف میں آرام فرما ہوتے تو آپ پر وحی آ جاتی، کسی دوسری زوجہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی یہ آپ کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں، انفرادیت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کہ ازواج میں سے میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور اس باپ کی بیٹی ہوں جو حضور کو صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ محبوب تھے، یعنی چونکہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور ان کی جو قدر و منزلت حضور کے نزدیک تھی وہ بھی امت پر عیاں ہے، تو فرمایا کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں کہ جو رسول اللہ کا محبوب تھا اور میں بھی رسول اللہ کی محبوب ترین بیوی ہوں۔ فرمایا کہ یہ شرف بھی حضور کی ازواج میں سے مجھے نصیب ہوا کہ میرے والد اور میری والدہ دونوں مہاجر ہیں، دونوں نے ہجرت کی، میری والدہ نے بھی اور میرے والد گرامی نے بھی، یہ بھی مجھے شرف اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب مجھ پر منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا، یہ فضیلت بخشی کہ میری پاک دامنی کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر 17 آیات نازل فرمائی۔ یہ آپ کا امتیازی وصف ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ آپ کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 17 آیات مبارک نازل فرمائی۔ فرمایا کہ کبھی اپنی اس خوش نصیبی کا آپ اس طرح بھی ذکر کرتی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری پورا ایک ہفتہ میرے گھر میں میرے ساتھ قیام فرمایا اور حیات مبارکہ کا آخری دن میری باری کا دن تھا۔ آخری ایام، چونکہ جتنی بھی سیرت اور شمائل کی کتب ہے اس میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک کے اندر گزارے۔ فرمایا کہ اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ اسی آخری دن میرا لعاب آپ کے لعاب دان کے ساتھ آپ کے پیٹ مبارک میں گیا، چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ مجھے مسواک نرم کر کے دو۔ آپ نے مسواک جب نرم کر کے دی تو فرمایا کہ میرا لعاب حضور کے لعاب کے ساتھ آپ کے پیٹ مبارک میں گیا۔ 9ویں فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخری لمحات میں ہی آپ کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور جس وقت بحکم الہی روح مبارک نے جسد عطا سے مفارقت اختیار کی تو اس وقت آپ کے پاس میں ہی تھی یا موت کا فرشتہ تھا، یعنی آخری لمحے تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور کے ساتھ رہی، آخری سانس تک حضور کے ساتھ رہی۔ اور بہت بڑی فضیلت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، فرمایا کہ میرا ہی گھر قیامت تک کے لیے آپ کی آرام گاہ بنا، یعنی اسی میں آپ کی تدفین ہوئی
حجرہ عائشہ صدیقہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہوئے، یہ بھی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں پر اللہ کا نبی دفن ہوتا ہے، ملا علی قاری کے مطابق، دوسرے کئی محدثین کے مطابق، وہ جگہ کائنات کی افضل ترین جگہ ہوا کرتی ہے۔ اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، دفن ہیں، اس جگہ کا رتبہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ اس حد تک کلام بعض علماء اور متکلمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ فضیلت حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہ جگہ ہے تو مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر کے سوا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ ایسی ہے کہ اس جگہ کو دیکھنا کعبہ بھی اپنے لیے حج اکبر کے برابر قرار دیتا ہے، یعنی کعبہ بھی اس کی دید کو حج اکبر کی طرح دیکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امہات المومنین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر امت کی بیٹیوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خصوصی وصف جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ علم ہے۔ چونکہ آج کے زمانے میں بچیوں کے حوالے سے ہم علم کی طرف ذرا کم رغبت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی بچیوں کو علم نہیں دلانا چاہیے، تعلیم کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ شخصیت ہے کہ آپ سے کئی صحابہ نے تعلیم حاصل کی، آپ کے شاگرد بنے، اور آپ 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں، بے پناہ علم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 2/3 دین کا علم میری اس بیوی سے حاصل کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ میں مرد اور عورت دونوں کو تعلیم کا حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔